الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کل دنیا کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور اسی کے ساتھ انسانوں کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت حالات کو بہت سازگار بنا دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ سچائی کو ڈھونڈ رہا ہے اور سچائی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ کہ ہمیں کون سی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حالات کو سازگار بنایا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ اب سچائی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت اور کوشش کریں اور انسانوں کو رغبت دلائیں سچائی کی طرف، تو یقیناً جو ان کا دل ڈھونڈ رہا ہے سچائی کو، یقیناً سچائی کو وہ قبول کر لیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی موقع کے اعتبار سے محنت کریں، جد و جہد کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ سچائی کیا ہے اور سچ کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا محنت کر کے سمجھائیں تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ انسان سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے، لیکن دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہمیں حقیقت مل جائے، سچائی مل جائے، مگر وہ دنیا کے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ سچائی تک انسان نہیں پہنچ پاتا ہے، بجائے سچائی تک پہنچنے کے کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ طریقے تو اپناتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ حقیقت تک میں پہنچ جاؤں اور ہمارا مقصد جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، وہاں تک نہیں پہنچتا۔ لوگوں نے ایسے ایسے طریقے بنا رکھے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہماری جو زندگی ہم کو ملی ہے وہ عبادت کے لیے ملی ہے، تو یقیناً وہ چاہتا ہے کہ ہم عبادت کس کی کریں۔ ہمیں اگر سچا راستہ مل جائے تو ہم اس پر عمل کریں، لیکن اتنے راستے لوگوں نے بنا دیے ہیں کہ وہ جب چلتا ہے تو مختلف راستوں پر چلا جاتا ہے اور جو صحیح راستہ ہے، سچا راستہ ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم تھوڑا سا سمجھائیں کہ سچا راستہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور لوگ سچائی کو کن چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا سمجھائیں اور محنت کریں، عالمی طور پر ہم جد و جہد کریں اور اس بات کو اٹھائیں اور لوگوں میں پھیلائیں، تو یقیناً سچائی اس کے اندر آ سکتی ہے اور وہ سچائی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو آج وہ اپنے مقصد زندگی کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرتا ہے، تو تلاش کرتے کرتے کہیں تلاش کرتا ہے کہ ہمارا مقصد زندگی کہاں سے حل ہوگا، ہمیں ہمارا معبود کہاں ملے گا، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، سچائی کے ساتھ ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے پا سکتے ہیں۔ دل کے اندر اگر سچی تڑپ ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ راستہ کھول دیتے ہیں اور اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ سچائی ہے۔ تو لوگ جب
اللہ کو ڈھونڈنے، اپنے معبود کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، تو مختلف راستوں پر وہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو کوئی چڑھا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے وہاں سے اپنا معبود تلاش کر رہا ہے، تو کبھی اسی کو ہی اپنا معبود سمجھتا ہے۔ کوئی پتھر کے پاس چلا جاتا ہے، اسے اپنا معبود سمجھنے لگتا ہے۔ کوئی دریا کو اپنا معبود سمجھتا ہے، کوئی چاند کو اپنا معبود سمجھنے لگتا ہے، کوئی سورج کو اپنا معبود سمجھنے لگتا ہے۔ تو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کیا یہ معبود ہو سکتے ہیں، یا ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، ان کے اندر کیا یہ طاقت اور قوت ہے کہ یہ نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اندھا بن کر کے اور سورج میں روشنی دیکھ لیا تو کہا کہ یہی خدا ہے، یہی ہمارا معبود ہے۔ چاند کو دیکھ لیا روشنی ہے، یہ ہمارا معبود ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تلاش کیا تھا، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب آپ نے حضرت حق جل مجدہ کی تلاش کی تو آپ نے ستاروں کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ارے یہ ہمارا معبود ہو سکتا ہے، یہ بہت چمکدار ہے۔ لیکن جب شام ہوئی تو ڈوب گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارا معبود تو ڈوبتا نہیں ہے، ہمارا معبود جو ہے ایسا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا۔ پھر دوسرے دن چاند کو دیکھا، کہا یہ ہو سکتا ہے، اس میں بڑی روشنی ہے، وہ بھی ڈوب گیا صبح کو ہوتے ہوتے۔ پھر صبح ہوئی تو دیکھا سورج نکلا، بہت روشنی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارا معبود ہو سکتا ہے، اس کے اندر بڑی روشنی ہے، بڑی طاقت، بڑی قوت ہے۔ لیکن شام کو بھی ڈوب گیا۔ تو آپ نے بھی حق کی تلاش کی، لیکن جب دیکھا کہ ہمارا معبود تو وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ڈوبنے والا نہیں ہے، یہ تو سب ڈوب گئے، تو یہ ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ ہمارا معبود حقیقی تو وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ڈوبتا نہیں۔ تو انسان حق کا تو متلاشی ہے، لیکن صحیح طریقے سے اسے راستہ مل نہیں پاتا۔ اگر ہم عالمی طور پر آواز اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں، چونکہ حالات اس وقت اللہ تعالیٰ نے سازگار بنا دیے ہیں، لوگوں کا دل بھی مائل ہو رہا ہے حق کی طرف، نرم پڑ رہا ہے، خوف بھی ہے دلوں کے اندر۔ اگر انہیں سچائی ملے گی تو یقیناً قبول کر لیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ شجر، حجر، پیڑ، پودے، چاند، سورج، جس کو ہم خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ سب ہمارے خادم ہیں، ہمارے خدمت کے لیے۔ اس خدا نے جو ہمارا حقیقی خدا ہے، حقیقی مالک ہے، اس نے ہماری خدمت کے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آدمی جب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتا ہے تو اس سے دل بھی مردہ ہو جاتا ہے، ہدایت کا راستہ اسے نہیں مل پاتا۔ پھر ہدایت کا راستہ تو اسی وقت کھلے گا جب وہ سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف، اللہ کا متلاشی ہو، اپنے معبود کا متلاشی ہو، تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ تو آج انسان جو ہے دنیا کی تمام چیزوں سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو نفع نقصان تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو پہنچا سکتی ہے۔ قرآن کریم نے لوگوں کو ایک مثال دے کر کے سمجھایا ہے، میں آپ کے سامنے اسے پیش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے۔ قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے امیدیں رکھتے ہیں اور اپنی حاجت کو وابستہ رکھتے ہیں کہ ہماری حاجت کو، ہماری ضروریات کو پورا کریں گے، تو وہ بالکل پورا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے بیان کیا، ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، اچھے سے سنو۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، تحقیق کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا
دوسروں کو پکارتے ہیں. اب وہ چاہے جو کچھ ہو، شجر ہو، حجر ہو، سمندر ہو، پانی ہو، چاند ہو، سورج ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ سب ساری دنیا کے جتنے بھی ہیں جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں سب مل کر کے اگر وہ چاہیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر سب جمع ہو جائیں تب بھی نہیں بنا سکتے. اور یہ چھوڑ دیجئے، انسان جسے اپنا حاجت روا سمجھتا ہے ہماری حاجتیں یہاں سے پورا ہوں گی، تو ان کو ادب احترام کے لیے ان کے چڑھاوے چڑھاتا ہے ان کے اوپر. کہیں پھول ہے، کہیں مٹھائی ہے، کہیں اور چیزیں، ساری چیزیں چڑھاتا لے جا کر کے ادب احترام میں کہ ہماری حاجتیں پوری کریں گے، ہماری ضرورت پوری کریں گے. تو ارشاد فرمایا کہ جو چڑھاوا چڑھاتا ہے اس کے اوپر، اب وہ چاہے وہ مزار ہو، چاہے قبر ہو، چاہے مندر ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، چڑھاوا چڑھاتا وہاں جا کر کے. تو قرآن نے بیان کیا مثال کے ذریعے سمجھا کر کے کہ جو چڑھاوا تم نے چڑھایا وہیں یسلبہم الذباب شیئا، کہ اگر ایک مکھی آئے، مکھی تو بنا نہیں سکتے، لیکن اگر ایک مکھی آئے جو چڑھاوا چڑھایا ہے اس نے وہاں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی اس میں سے کچھ تھوڑا سا لے کے بھاگے، وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، تو وہ اسے چھین بھی نہیں سکتے. ارے بھائی یہ تو میرا چڑھا ہوا ہے، تو کہاں لے کے بھاگی جا رہی ہے؟ تو اگر مکھی تھوڑا سا لے کے بھاگے تو وہ اس کو چھین بھی نہیں سکتے، جس کو یہ اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری کیسے پوری کریں. تو اللہ کو چھوڑ کر اگر دوسرے کو اس طریقے سے پکارا جائے گا تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے، نہ تمہارا نفع نقصان کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تمہاری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ وہ بالکل نہیں کر سکتا. یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مکھی لے کر کے اگر بھاگے چڑھاوے سے تو وہ چڑھاوے کو چھین بھی نہیں سکتا مکھی سے. کیوں؟ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور ہے، جس سے طلب کر رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا، دونوں کے دونوں کمزور ہیں. تو آدمی اپنی حاجت روائی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اگر کرنا چاہتا ہے تو یقیناً یہ سب بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہاں دنیا کے اندر عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور باقی سب کے لیے ان کا ادب احترام ہو سکتا ہے، عزت ہو سکتی ہے، لیکن عبادت نہیں ہو سکتی، اس کی پوجا نہیں کی جا سکتی. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، بڑا ان کا مقام ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی. ہم نے صرف ان کا ادب و احترام کیا ہے، عبادت نہیں کیا. عبادت تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں. تو ساری حاجت روائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جو کچھ عطا کرتا ہے وہی دیتا ہے، جو کچھ دیتا ہے وہی دیتا ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہو، پھل فروٹ ہو، غلہ ہو، سب کچھ پیدا کرنے والا وہی دینے والا ہے. اور انسان کو جو اولاد عطا کرتا ہے وہ بھی وہی عطا کرتا ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، سب وہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. لیکن آج انسان جو ہے اپنی اس ضرورت کو دوسری جگہ سمجھ کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ شاید یہاں سے ہماری یہ حاجت روائی ہو جائے گی، ہمیں یہاں سے رزق مل جائے گا، ہمیں یہاں سے لڑکا مل جائے گا، ہمیں یہاں سے لڑکی مل جائے گی. بالکل نہیں، یہ سارے خیالات غلط ہیں. انسان کو یہی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا ہے، ظاہر ہے کہ جب اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ہمیں اسی سے سب کچھ مانگنا چاہیے. وہی ہر ایک چیز پورا کر سکتا ہے، جو پیدا کرنے والا. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ بیان کیا کہ للہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے زمین و آسمانوں کے اندر. یخلق ما یشاء، جو چاہے وہ پیدا کرے. یخلق ما یشاء، جو وہ چاہے وہ پیدا کرے.
یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا جس کو چاہے لڑکی دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اور جسے چاہے لڑکا دے۔ یہ قرآن صاحب بیان کر رہا ہے کہ بادشاہ زمین و آسمان میں اسی کی ہے، جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے لڑکی دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور ہر چیز کے اوپر قدرت بھی رکھتا ہے، تو سب کچھ دینے والا وہی ہے۔ انسان سوچے اور سمجھے کہ ہمارا جو حقیقی مالک ہے یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے۔ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، انسان جو ہے اللہ کا متلاشی بھی ہے، اپنے خالق و مالک کا متلاشی بھی ہے۔ اگر ہم عالمی طور پر جد و جہد کریں، کوشش کریں، تو یقیناً جو ہے انسان کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے اور دنیا کے اچھے راستے کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ کچھ پرسنٹیج تو رہتے ہی ہیں لیکن وہ نہ ہونے کے درجے میں ہوں گے، کیونکہ اس وقت ہر شخص جو ہے چاہتا ہے کہ سچائی کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، حق کیا ہے ہمارے سامنے آ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی جد و جہد کریں۔ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو ہدایت کی ہوائیں عام ہونے لگیں گی اور لوگ سمجھنے لگیں گے، ہدایت پوری دنیا کے اندر عام ہونے لگے گا۔ تو ہم انسانوں کو یہ سمجھائیں اور کوشش کریں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، اسی کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہی دیتا ہے۔ بیماری، پریشانی اور خوشی، عیش و آرام سب اسی کی طرف سے۔ جب وہ خوش ہوگا تو اپنے بندے کو بھی خوش رکھے گا، اس لیے ہم اس کی طرف رجوع کریں، دوسروں کی طرف مت جائیں۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کو تلاش کرتا ہے اور اپنی حاجت روائی دوسروں کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور دوسروں سے امید رکھتا ہے کہ یہ ہماری حاجت پوری کر دیں گے، یہ پوری کر دیں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی شاعر نے کہا کہ اپنی حاجت کو صرف اللہ ہی کے سامنے رکھو۔ چنانچہ اس نے کہا مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہے حاجت روا ہوگی اسی دربار سے، تیری ہے حاجت روا ہوگی اسی دربار سے، اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، اس کے در کو چھوڑ کر جاتا ہے کیوں غیروں کے پاس، فضل کی امید رکھ تو اپنے پالنہار سے، فضل کی امید رکھ تو اپنے پالنہار سے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے خالق غفار سے، تیری ہے حاجت روا ہوگی اسی دربار سے۔ تو اللہ ہی کے دربار سے ساری حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کی صحت کے لیے، اس کے سدھارنے کے لیے اللہ ہی سے دعا کرو۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔